اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ لوگوں کو تشدد و جلاؤ گھیراؤ پر اکسانے کا الزام۔ اسد عمر، عمران اسماعیل، راجہ خرم نواز، علی امین گنڈاپور اور علی نواز اوان کے نام بھی ایف آئی آر میں شامل ہیں۔ ہرے بھرے درخت، بختر بند گاڑی اور میٹرو اسٹیشن کو آگ لگانے، پولیس پر پتھراؤ کرنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اسلام آباد میں دھرنا دینے کے بجائے 6 دن میں الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کرتے ہوئے لانگ مارچ ختم کر دیا۔ اسلام آباد میں مظاہرین سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ 6 دن میں الیکشن کی تاریخ نہ ملی تو 20 لاکھ افراد کے ساتھ پھر اسلام آباد آئیں گے۔ دھرنا ختم ہونے کے بعد پی ٹی آئی کارکن رکاوٹیں ہٹا کر ریڈ زون میں گھس گئے، توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی، پولیس پر پتھراؤ کیا۔ اس سے پہلے ڈی چوک پر گرین بیلٹ، سری نگر ہائی وے اور بلو ایریا کے درختوں اور پولیس کی بختر بند گاڑی کو آگ لگا دی گئی۔ لانگ مارچ ختم کر کے عمران خان گھر چلے گئے۔ اس وقت وہ پشاور پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کی 6 دن کی مہلت کو رد کر دیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا کہ جتھے کا سربراہ سن لے، اس کی ڈکٹیشن نہیں چلے گی۔ الیکشن کب کرانے ہیں یہ فیصلہ ایوان کرے گا۔ بات چیت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، پر کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے اعزاز سید سے۔ اعزاز، بتائے گا کیا تفصیل ہے اس سے متعلق؟ جی بالکل، وفاقی حکومت نے دراصل یہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے جو عمران خان کے ساتھ اسلام آباد میں آئے تھے کل احتجاجی لانگ مارچ میں، ان کے ہمراہ کچھ وفاقی حکومت کے زیر انتظام افسران بھی تھے، پولیس افسران بھی تھے اور انتظامی افسران بھی تھے۔ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے جو وفاقی سرکاری ملازمین ہیں جو اس سیاسی عمل کا حصہ بنے اور انہوں نے وفاق کے اوپر چڑھائی کی، تو ان کے خلاف ایسٹا کوڈ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا سید اس تفصیل کے لیے۔ اس وقت بریکنگ نیوز ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مشکل ایک فیصلہ تھا کہ ہم عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالیں، اور اگر ڈالیں تو کتنا ڈالیں، اور میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا تھا کہ عوام کے اوپر کچھ نہ کچھ بوجھ ڈالنا ناگزیر ہے، کیونکہ جس قسم کا نقصان حکومت کو ہو رہا ہے، 55 ارب روپیہ پچھلے 15 دن میں، پہلے 15 دن میں اس مہینے کی ہوا ہے، یہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر 100-125 ارب روپیہ اس مہینے نقصان ہوگا تو وہ ہماری سویلین حکومت کو چلانے کے 3 گنا ہے، یعنی کہ ایک طرف پوری سویلین حکومت کو چلانے کا خرچہ 42 ارب روپے ماہانہ، اور صرف پیٹرول کی مد میں، ڈیزل کی مد میں جو سبسڈی ہے وہ 120 ارب روپے۔ اور جیسے میں آپ کو اگزامپل دیا ہے پہلے بھی کہ میری پاس ایک لینڈ کروزر گاڑی ہے، اس گاڑی میں اگر میں 80 لیٹر پیٹرول بھراتا ہوں تو حکومت تقریباً مجھے اس وقت 4,000 روپے کا سبسڈی دیتی ہے۔ اور حکومت کیا ہے؟ حکومت یعنی کہ عوام ہے، عوام کے اوپر مشتمل ہے حکومت۔ تو عام آدمی پاکستانی، ایک عام آدمی جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر 40 روپے سبسڈی دے رہا ہے دوسرے پاکستانیوں کو، اور زیادہ سبسڈی کس کو ملتی ہے؟ گاڑی والوں کو۔ اس میں زیادہ کس کو ملتی ہے؟ بڑی گاڑی والوں کو۔ تو جتنے پیسے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم سبسڈی دے رہے ہیں، اور ایک اوسطاً آمدن والا پاکستانی اپنے سے امیر لوگوں کو سبسڈی دے رہا ہے۔ مثلا میرا ڈرائیور جو ہے اس کی جیب سے آپ نکال کر میری جیب میں 4,000 روپے ڈال رہے ہیں جب بھی میں پیٹرول کی ٹنکی فل کراتا ہوں۔ اسی طرح میں نے اگزامپل دیا تھا اپنے خود کے کارخانے کا کہ اگر میری فیکٹری سے 15 ٹرکیں روز نکلتی ہیں کراچی سے، اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ وغیرہ، تو 1000 لیٹر ایک ڈیزل پہ لگتا ہے ایک ٹرک میں، تو 1000 لیٹر کا مطلب ہے کہ 80,000 روپے ایک ٹرک پہ آپ مجھے روز سبسڈی دے رہے ہیں، یعنی کہ 12 لاکھ روپے کی روز ایک صنعت کار کو آپ سبسڈی دے رہے ہیں۔ اور وہ کون دے رہا ہے؟ وہ بھی ایک اوسطاً پاکستانی ہے۔ اور اس سبسڈی کی وجہ سے یہاں پر پیٹرول اور ایندھن کا کنزمپشن بھی بڑھ گیا ہے، اور ہماری فارن ایکسچینج ریزرو پہ پریشر بھی آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف بھی ہمیں مزید قرضے کا پروگرام نہیں دے گا جب تک کہ ہم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت نہ بڑھائیں۔ جو پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف سے جو ڈیل کری تھی اس کے مطابق نہ صرف کہ کوئی نقصان نہیں برداشت کر سکتے تھا حکومت، نہ صرف کوئی نقصان نہیں کر سکتا تھا، بلکہ ہر لیٹر آف پیٹرول پہ اور ہر لیٹر آف ڈیزل پہ 30 روپے کا ٹیکس لگتا، جس کو لیوی کہتے ہیں، اور اس کے بعد پوری قیمت کے اوپر 30 روپے لگانے کے بعد، نقصان ختم کرنے کے بعد 17% ٹیکس لگتا۔ مثال کے طور پر اگر آج ڈیزل پہ شوکت ترین عمران خان کے فارمولے پہ جاؤں تو 80 روپے پہلے 84 روپے ڈیزل پہ ایک قیمت بڑھے گی، 30 روپے اس کے اوپر بڑھے گی تو 124 روپے اور 144 ہے، یعنی کہ
68 रुपये और उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा तो तकरीबन 305 रुपये का डीजल हो जा। अगर मैं इमरान खान के फार्मूले पे जाऊं तो वो 305 रुपये का फार्मूला है। ज़ाहिर है कि ये अवाम मुतहम्मिल नहीं है इसकी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ स्टेप नहीं लेंगे हुकूमत का नुकसान करने में, तो हम बहुत गलत रविश पे जा सकते हैं। हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जो गरीब लोग हैं इनको प्रोटेक्ट करेंगे और इसकी तफसीलात इंशाअल्लाह जल्द प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ़ आएंगे और ये फरमाएंगे खुद कौम से खिताब में। मैं अभी आपके सामने ये सिर्फ इतनी बात रखने आया हूँ कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जुमे के दिन से यानी कि 27 मई से आज रात मिडनाइट से पेट्रोल की कीमत में, डीज़ल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफा होगा, जिसके बाद 179 रुपये और 179 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा और डीज़ल हो जाएगा जी 179 रुपये 86 पैसे का लीटर पेट्रोल हो जाएगा और डीजल हो जाएगा 174 रुपये 15 पैसे का, केरोसिन हो जाएगा 155 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर 15 और लाइट डीजल ऑयल हो जाएगा 148 रुपये 31 पैसे का। तो ये नई कीमतें होंगी आज रात के 12 बजे से। ये 30 रुपये सब चीज़ों की कीमत में इजाफा हुआ है। मैं अब भी ये बता दूँ आवाम को कि आज भी ये 30 रुपये बढ़ाने के बाद डीज़ल पे हुकूमत 56 रुपये 71 पैसे नुकसान कर रही है। ये हुकूमत अपनी जेब से अपने पल्ले से दे रही है और हुकूमत क्या है, मैं और आप हैं। तो पाकिस्तानी शहरी आज भी 56 रुपये 51 पैसे 71 पैसे डीज़ल पे नुकसान कर रहा है, 37 रुपये 84 पैसे लाइट डीजल ऑयल पे, 21 रुपये 83 पैसे केरोसिन पे और 17 रुपये 2 पैसे पेट्रोल पे नुकसान कर रहा है। तो ये नुकसान बर्दाश्त करते हुए हुकूमत फिर भी कुछ ना कुछ बोझ आवाम पे डाला है और आज मिडनाइट से ये कीमतें 30 रुपये बढ़ जाएंगी। हम ये समझते हैं कि ये कदम जो है इससे मार्केटों के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, मार्केट देखेगी कि हुकूमत पाकिस्तान इंशाल्लाह ये पॉजिटिव स्टेप लिया है। हुकूमत जो है वो डिटरमिन्ड है कि हम 1.5 साल जो 1 साल 2 महीने जो हमको वक्त मिला है इसके अंदर मईशत को बेहतर करें। हम ये समझते हैं कि इससे रुपए को भी इस्तेहकाम मिलेगा और स्टॉक मार्केट भी आगे बढ़ेगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे हम समझते हैं कि मईशत जो है उसके अंदर बैलेंस बरकरार रहेगा। सो मैं इधर तक अपनी बात ख़त्म करता हूँ, अगर किसी भाई को कोई सवाल हो तो। मिफ्ता साहब, इसका मतलब तो यही है कि आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो बम है ये वहाँ पर इसलिए फेंका कि IMF का प्रोग्राम आप ले सकें। हुकूमत जो है जब आप अपोजिशन में थे तो उसको तो क्रिटिसाइज करते रहे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, तो क्या इससे महंगाई की लहर मज़ीद नहीं आएगी, आम जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी? बेदा साहब बहुत सही सवाल है आपका, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेट्रोल और डीज़ल महंगा होने से थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था। अगर हम पेट्रोल महंगा नहीं कर रहे थे, डीज़ल महंगा नहीं कर रहे थे, तो रोज़ के रोज़ रुपए की कीमत जो थी वो डॉलर के सामने नीचे गिर रही थी। जब रुपए की कीमत डॉलर के सामने गिर रही थी और आप ये जानते हैं कि जब इमरान खान साहब छोड़ के गए थे तो 190 रुपये 179 रुपये हो गई थी और अब मज़ीद बढ़ गई है। तो जब रुपया गिरता है सके। दूसरी गुजारिश आपके सामने ये भी रख दूं, आपकी बात दुरुस्त है कि हमने बिल्कुल और मैंने खुद बज़ाते खुद भी PTI के ऊपर पेट्रोल बढ़ाने पे क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन आप ये बात याद रखें कि हम उस वक़्त 30 रुपये लेवी और 17% सेल टैक्स लगाने की बात कर रहे थे जो PTI की हुकूमत ने लगाया और आवाम के ऊपर वो बोझ डाला। जब इमरान खान साहब को लगा कि उनकी हुकूमत जाने लगी, और ये आपको पता है कि इमरान खान साहब की ज़ाती मफाद पे हर चीज़ कुर्बान होती है, जब उनको लगा कि उनकी हुकूमत जाने लगी तो उन्होंने फिर ये कमी करके एक बारूदी सरंग रख दी। इस वक्त जैसे मैंने आपसे गुजारिश करी कि हुकूमत पाकिस्तान 56 रुपये अपने पल्ले से दे रही है डीज़ल के ऊपर, तो हम नए टैक्स लगाने की या मज़ीद टैक्स लगाने की बात नहीं कर रहे, हम सेल टैक्स लगाने की बात नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस कॉस्ट पे हमको मिल रहा है उससे भी 56 रुपये कम दे रहे हैं, और ये हम सारे ही मुल्क के मालिक हैं। हम ये कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं कि जितना हुकूमत चलाने में खर्चा नहीं आ रहा, 3 गुना ज़्यादा उससे ज़्यादा खर्चा हम डीज़ल पे पेट्रोल पे सब्सिडी दें। और फिर जो मैंने आपसे गुजारिश करी कि जिस गाड़ी वाले हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में 10-15% लोगों के पास गाड़ी होगी, शायद उतने भी ना हो, उन गाड़ी वालों को सब्सिडी मिलती है। पाकिस्तान में जिसके पास बड़ी गाड़ी है उसको सब्सिडी मिलती है, जिसके पास जनरेटर्स होते हैं उनको सब्सिडी मिलती है, जिसके पास कारखाने हैं उनको सब्सिडी मिलती है। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि गरीब लोगों से पैसे लेकर आप अमीर लोगों की जेब में डालें? जी अच्छा,
یہ چلیں حکومت کی معاشی مشکلات اور مشکل فیصلوں کے حوالے سے تو ایک مہینے سے ڈیبیٹ چل رہے ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ بجلی کی قیمتیں آپ بڑھائیں گے یا بڑھائیں گے, کب بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے, اور دوسرا یہ جو مہنگائی ہوتی ہے یہ حکومت کی ایک طرح سے ناکامی ہوتی ہے. آپ ایڈیبل آئل اور اس کو دیکھیں, پیٹرول کا اس کے ساتھ براہ راست کوئی لنک تو نہیں ہے, لیکن وہ کس طرح بڑھ رہا ہے ہر روز بڑھ رہا ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے, بہت شکریہ آپ کا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ حکومت کی اس کو ناکامی سمجھنا چاہیے. اور جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ ٹماٹر یا پیاز کی قیمتوں کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم تو قیمتوں کے اوپر نظر رکھنے آئے ہیں. شہباز شریف صاحب کا اولین کام یہ ہے کہ وہ قیمت پہ نظر رکھے, اور میری بھی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ میں قیمت پہ نظر رکھوں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو آپ نے تیل کی بات کری ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن پہ ہم نے 190 روپے کی سبسڈی دے کر تیل کو 260 روپے میں گھی کو بیچا ہے. ہم آج بھی جو ہے وہ چینی 70 روپے کے لے کر آ گئے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ 4 سال میں عمران خان کے دور میں چینی اتنی سستی نہیں ہوئی جتنی ہم نے ابھی چینی کر دی ہے سستی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم آٹے کو بھی یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں 40 روپے فی کلو بیچ رہے ہیں. لیکن اس وقت اگر خوردنی تیل کی قیمت, انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا, اس کے بعد خوردنی تیل کی قیمت اگر دنیا بھر میں بڑھ جاتی ہے اور 1200 یا 1100 ڈالر سے بڑھ کے 1650 1700 ڈالر ہو جاتی ہے, تو اس میں تو پھر ہم دوش اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے, لیکن یہ ہماری ذمہ داری بہرحال ہے. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جیسے روپیہ نیچے آتا ہے, روپیہ بڑھتا ہے اور ڈالر نیچے آتا ہے, تو یہ چیزیں سستی ہوں گی. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو آج ہم نے بڑا مثبت قدم لیا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی وزیر اعظم کو 30 روپیہ بڑھانا آسان نہیں ہوتا ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ شہباز شریف نے لیا ہے. اور اس خاص طور پر یہ خان صاحب جو فتنہ پھیلا رہے ہیں پاکستان میں, جو روز بہتان لگاتے ہیں, جو الزام لگاتے ہیں, اور جس قسم کی یہ جتھے لے کر اب آ رہے ہیں, اس پولیٹیکل سینیریو کے اندر, اس پولیٹیکل سچویشن کے اندر, یہ جو شہباز شریف نے فیصلہ لیا ہے یہ بڑا سخت فیصلہ لیا ہے, بڑا مشکل فیصلہ لیا ہے. لیکن آج بھی یہ جو بات ہوئی ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ ہم اگر اپنی سیاست بچائیں اور اس میں اگر ریاست ڈبا دیں تو یہ فیصلہ ہمارے لیے کوئی حکمت والا فیصلہ نہیں ہے, کوئی بہتر فیصلہ نہیں ہے. اور ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری سیاست ڈوبتی ہے لیکن اگر ہماری ریاست بچ جاتی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے. تو یس, وی انڈرسٹینڈ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سیاسی کیپٹل اس سے کم ہوگا. یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس پہ بہت تنقید ہوگی, لیکن اس وقت ریاست ہمارے لیے جو ہے اس کا انٹرسٹ, ریاست کے مفاد ہمارے لیے محترم ہے, اور اس کو بچانا ہمارے لیے ضروری ہے. جی سر یہ بتائیے گا کہ اس کا جو یہ آپ نے انکریز کیا ہے اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا, اور جو فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے, آئی ایم ایف کا بڑا دباؤ ہے دونوں سائڈ پہ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے بھی اور فسکل ڈیفیسٹ کے لیے بھی, اس کا پر کیا فرق پڑے گا, آپ کی جو کوششیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی. اور سر سیکنڈ سوال یہ کہ کیا آئی ایم ایف نے جو لاسٹ جنوری جس کو بعد صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو بھی پروگرام ہوگا وہ پارلیمنٹ سے منظور ہوگا, تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے جو ہے پروگرام کو آگے چلائے گی, تو کیا آئی ایم ایف سے آپ کے بارے میں بات چیت ہوئی کہ آئی ایم ایف پہلے کی طرح اپنی صرف پارلیمنٹ سے منظور شدہ جو پروگرام ہوگا اس پہ عمل درآمد کو مانے گی؟ جی, پہلے تو یہ میں آپ کو خبر دے دوں, اگر آپ کو نہیں ہے, کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, ضرور آئے گی, لیکن اگست 2023 میں آئے گی, اس سے پہلے نہیں آئے گی انشاءاللہ. جب تک جو ہے وہ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں, یہ پارلیمنٹ سے جو بھی اقدامات ہوں گے جو پارلیمنٹ کے پاس ہونے کے ہیں, جیسے منی بل ہے, بجٹ ہے, وہ پارلیمنٹ پاس کرے گی, عوامی الیکٹڈ پارلیمنٹ پاس کرے گی, اور یہی نیشنل اسمبلی پاس کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہماری جو بات ہوئی ہے, اور اچھا شعبہ آپ نے آئی ایم ایف کی بات لے آئے, کہ آئی ایم ایف نے بالکل یہ کہا تھا کہ پیٹرول وغیرہ کی پرائس بڑھاؤ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں آئی ایم ایف کے اوپر کوئی دوش نہیں دے رہا ہوں. دنیا کا مجھے کون سا ملک بتا دیں جو 84 روپے نقصان کر رہا ہو یا 86 روپے نقصان کر کے ڈیزل بیچ رہا ہو. دنیا کا کون سا ملک ہے جو کہ اپنی سویلین حکومت چلانے کے 3 گنا زیادہ خرچ کر رہا ہو. ہمیں بہرحال اپنی ریاست چلانی ہے, حکومت چلانی ہے, ہم اس قسم کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے. 20% تو ہماری کنزمپشن بڑھ گئی ہے ان چیزوں کی, پیٹرولیم آئٹمس کی, بیکاز ہم نے ریلیٹو پرائسز کم کر دی ہیں. تو یہ فیصلہ جو ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے لیے صحیح فیصلہ کیا ہے, اور ہم اس فیصلے کے پیچھے کھڑے ہیں. اور اگر ہمارا سیاسی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے, یہ مطلب یہ ملک کے ہمارے اوپر بڑے احسان کریں, یہ کرنا اس ملک کے لیے ہمیں ضروری ہے. جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے تو بھائی دیکھیں, آئی ایم ایف سے انشاءاللہ بات ہو رہی ہے, بڑی اچھی بات ہوئی ہے, مثبت بات ہوئی ہے. یہاں پہ جو بھی بات آپ لوگوں نے کی ہے, آئی ایم ایف سے مثبت بات ہوئی ہے. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اب یہ جو آج اسٹیپ ہم نے لیا ہے, اس کے بعد آئی ایم ایف سے اور مزید مثبت بات ہو جائے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ جو اگلے سال کے جو ٹارگیٹس آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں, اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے.
आप देखेंगे कि हम बहुत जल्दी जो है वो IMF से साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेंगे। शाकिर बासी साहब न्यू न्यूज़ साहब, नॉर्मल जो वाइट हम देख रहे हैं कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, आपने एक बड़ा पंप गिरा दिया आवाम पर, क्या? वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया, जिसका इतलाक़ आज रात 12 बजे से होगा।